نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يصعد الكلم الطيب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم المقام صاحبزادہ غلام مصطفیٰ نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ، محترم المقام صاحبزادہ جنید سرور نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ، محترم المقام پروفیسر راغب الیاس شاہ صاحب، معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج کی اس مجدد الفسانی کانفرنس میں میرا موضوع ہے عقائد اسلام کا فہم صحیحہ اور رسالہ تحلیلیہ۔ اللہ رب العزت نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، فرمایا اسی کی طرف کلمہ طیبہ بلند ہوتا ہے۔ مفسرین نے اس آیہ کریمہ میں القلم طیب سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ مراد لیا ہے۔ قرآن نے دوسرے مقام پر اسی کلمہ طیبہ کی اہمیت کو یوں واضح کیا ہے، ارشاد فرمایا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت فرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا کلمہ طیبہ اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر خوب جمی ہوئی ہیں، اس کی شاخیں آسمان کی طرف جاری ہیں، جا رہی ہیں، اور وہ درخت خدا کے حکم سے ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب اس آیہ کریمہ میں اس کلمہ طیبہ کی جڑ اصلھا سے مراد انسانی زندگی میں عقیدہ اور اعتقاد ہے جو ایک مومن کے دل میں بڑی پختگی اور بڑی مضبوطی کے ساتھ جاگزی ہوتا ہے، اور اس کلمہ طیبہ کی فرعھا، اس کی شاخ یا اس کی شاخوں سے مراد ایک مومن کے اعمال صالحہ ہیں جو بندے سے ہمہ وقت رضا الہی کے اصول میں صادر ہوتے رہتے ہیں، اور یہ کلمہ اہل ایمان کے دلوں میں قرار پکڑتا ہے۔ باری تعالیٰ کی توفیق سے وہ اس کلمے کی تعلیمات کو اپنا عمل بناتے ہیں اور دنیا و آخرت میں اللہ کی رضا کو سمیٹتے ہیں، اور اس کلمے کی برکات اور خیرات کی بہاریں اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اس کلمے پر عمل میں ثابت قدمی نصرت عزدی کا باعث ہے، اس لیے ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا
وفی الآخرہ سورہ ابراہیم ہی میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو اس پکی اور پختہ بات سے دنیا و آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، کلمہ طیبہ پر ایمان اور عمل میں ثبات اور استقامت اللہ کی بارگاہ سے بندے کے لیے بے پناہ کرم نوازی ہے، اور اس کلمے پر عمل کی راہ میں آنے والے تمام مصائب و آلام کو وہ خوش دلی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، بلکہ ایمان کی قوت سے ان تمام مصائب کو اپنے لیے فرت انگیز اور لذت آمیز جانتے ہیں۔ وہ ایمان و اسلام کے اعمال کی تکالیف سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ ہر عمل کی محنت اور اذیت کو برداشت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اسوہ نبوی تکلیف و اذیت جھیلنے کا جذبہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، فرمایا راہ حق میں کسی نبی اور رسول کو اس قدر اذیتیں اور تکلیفیں نہیں دی گئیں جتنی مجھے دی گئی ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سرہ العزیز نے عربی رسالے کا نام رسالہ تحلیلیہ رکھا ہے، اور تحلیل کا معنی ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ اس رسالے میں کلمہ طیبہ کا معنی و مفہوم اور الفاظ و کلمات کی جامع تشریح کی گئی ہے۔ آپ نے یہ بحث معارف لدنیا میں اور اپنے مکتوبات میں بھی بیان کی ہے۔ آپ اس رسالہ تحلیلیہ میں حمد و ثنا کے بعد کلمہ طیبہ کی ترکیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے بحث شروع کرتے اور فرماتے ہیں کہ عربی زبان اور اس کی گرامر کی روح سے لا الہ کے بعد اس کی خبر لفظ موجود ہونی چاہیے، اور یا لفظ ممکن اس کی خبر کے طور پر آنا چاہیے، اس لیے کہ لائے نفی جنس کے بعد اس کا جو اسم ہے وہ خبر کا تقاضا کرتا ہے، اسم کے بعد خبر لازمی آتی ہے، تو اس اعتبار سے لا الہ کا اصل اپنی خبر کے ساتھ یوں بنتا ہے لا الہ موجود الا اللہ۔ ہے لوگو سن لو، اس کائنات میں کوئی الہ اللہ کے سوا موجود نہیں ہے۔ اگر اس کائنات میں وجود الہ ہے تو وہ صرف اور صرف الا اللہ، اللہ ہی کا وجود ہے، اور کوئی اور الہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ جبکہ دوسری ترکیب میں فرماتے ہیں کہ اس کی ترکیب خبر کے ساتھ یوں بنتی ہے لا الہ ممکن الا اللہ، کہ اس کائنات میں کسی اور الہ کا سرے سے امکان ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ لفظ موجود حرف لا کی خبر نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اگر ہم خبر لفظ موجود کو مان لیں تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ کوئی دوسرا خدا بھی اس کائنات کے اندر موجود ہے، جبکہ حقیقت امر اس کے برعکس ہے، اور یہاں یہ خبر عالم امکان میں سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی، اس لیے کہ اس کائنات میں کوئی دوسرا خدا موجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ کلمہ اس میں خبر کو نہیں لایا گیا کہ خبر موجود جب کوئی خدا ہے ہی نہیں، تو اس لیے لفظ موجود کو یہاں پر نہیں لایا گیا۔ دوسرے خدا کو ہم اس کائنات میں نہ دیکھتے ہیں
نہ مانتے ہیں، اس لیے خبر لفظ موجود لانے کی قطعاً ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر دوسری صورت میں حرف لا کی خبر لفظ ممکن ہو کہ لا الہ ممکن الا اللہ، تو ایسی صورت میں اللہ کی ذات کے لیے واجب الوجوب کا مفہوم ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ خبر بھی حقیقت ثابتہ اور عقیدہ صحیحہ کے خلاف ہے۔ دوسرے خدا کا وجود سرے سے اس کائنات میں ناممکن ہے، اس لیے حرف لا کی خبر ممکن کی بھی سرے سے حاجت نہیں ہے۔ اس لیے کلمہ طیبہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس میں لفظ موجود کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس میں لفظ ممکن کی بھی قطعاً حاجت نہیں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حرف لا کی خبر کے حوالے سے ایک جواب اور مزید یہ دیتے ہیں کہ جہاں خبر نہ آئے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا قرینہ موجود ہوتا ہے جس کے ذریعے سے مفہوم کلام از خود اتنا واضح ہوتا ہے کہ خبر لانے کی سرے سے حاجت ہی نہیں رہتی۔ اس لیے کہ جب الہ کی بات آتی ہے تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کائنات کے اندر ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کوئی اور الہ ہے ہی نہیں ہے سوائے الا اللہ۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہاں پر لا الہ کے بعد اس کی خبر لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کائنات کے بے شمار قرائن پل پل اور لمحہ لمحہ خبر دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہی الہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی اور خدا ہے ہی نہیں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس کے بعد مجدد الفسانی امام ربانی لفظ اللہ پر کلام کرتے ہیں۔ اہل دانش اللہ کی ذات اور صفات میں حیران ہے، وہ لفظ اللہ کے انوار کی شعاؤں میں کھو گئے ہیں، ان کی بصیرت، ان کی آنکھیں اس کے معارف میں خیرہ ہو گئی ہیں۔ اس لیے وہ لفظ اللہ کے بارے میں کلام کرتے ہیں کہ یہ کیا سریانی زبان کا لفظ ہے یا عبرانی زبان کا لفظ ہے یا عربی زبان کا لفظ ہے، آیا کہ یہ اسم ہے، یہ اس میں صفت ہے، اس میں مشتق ہے یا اس میں غیر مشتق ہے، علم ہے یا غیر علم ہے۔ رسالہ تحلیلیہ میں آپ یہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ لفظ اللہ محبود برحق کے لیے مخصوص ہے، جبکہ لفظ الہ ہر محبود کے لیے استعمال ہوتا ہے، خواہ الہ برحق ہو یا باطل ہو، اس کے لیے الہ استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال اب یہ لفظ صرف اور صرف الہ کا لفظ محبود برحق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس لفظ اشتقاق کی بات کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اصلاً یہ لفظ اللہ اس کا اصل کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اعلی الہ اس کا اصل تھا، درمیان میں حمزہ ثقیل تھا، اس لیے اس کو حذف کر دیا گیا، لام کا لام میں ادغام ہو گیا، اس طرح لفظ اللہ بن گیا۔ اور یہ لفظ اللہ ہی ہے جو جمیع صفات الوہیت کا احاطہ کرتا ہے۔ اللہ کا ہر صفاتی نام اس کی ذات اور اس کی ہر صفت اسی لفظ کے اندر عیاں ہوتی ہے۔ جیسے لفظ قدیر یہ اس میں صفت ہے اور یہ اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ فرماتے ہیں علیم یہ لفظ اللہ کے علم کو اجاگر کرتا ہے۔ لفظ حی یہ اس کی صفت حی کو عیاں کرتا ہے۔ کلیم اس کی صفت کلام کو بیان کرتا ہے۔ سمیع اور بصیر اس کی صفت سماعت اور بصارت کو آشکار کرتا ہے۔ خالق کا لفظ اس کی صفت خلق کو ظاہر کرتا ہے، اور رب
اس کی صفت ربوبیت کو منکشف کرتا ہے۔ رحمان اور رحیم کا لفظ اس کی صفت رحمت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ اس میں جلالت و ذات فقط لفظ اللہ ہے، اور جس کے دامن میں سب صفات کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ اس میں ذات لفظ اللہ جملہ صفات اور کمالات کو محیط ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، فرماتے ہیں کہ وہ رب اپنی صفات میں هو العالم الغیب والشہادہ ہے، هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر ہے، هو الخالق البارئ المصور ہے، یبدأ الخلق ثم یعیدہ کا مالک ہے۔ لیکن وہ رب اپنی ذات میں، اپنے اسم ذات میں صرف اور صرف هو اللہ ہے، اللہ ہے۔ قرآن نے هو اللہ کے لفظ کو پورے قرآن میں 2701 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ لفظ اللہ پورے قرآن میں 2701 مرتبہ آیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اللہ وہ ذات ہے جو اپنے وجود و کمال میں جامع، اکمل اور اتم ہے۔ وہ اس لائق ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی پرستش کرے، جو خود واجب الوجود ہے، باقی سب ممکن ہے۔ وہ خالق ہے، بقیہ سب مخلوق، وہ مالک ہے، بقیہ سب مملوک، وہ باقی ہے، بقیہ سب فانی، وہ قدیم ہے، بقیہ سب حادث، وہ غنی ہے، بقیہ سب اس کے محتاج، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ صمد ہے، اور وہی احد ہے۔ حاضرین گرامی قدر، لفظ اللہ کو فرماتے ہیں اگر مشتق مانا جائے تو یہ الہ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی تحیر اور درماندگی ہے، جس کا معنی حضرت مجدد الفسانی بیان کرتے ہیں کہ انسانی عقول اللہ کی معرفت میں حیران ہے، اور انسان جس قدر بھی اللہ کی ذات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی عقل کا تحیر اور اس کی فہم کی درماندگی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بندہ ادراک الہی میں اس کی معرفت سے امکنار ہوتا ہے کہ مولا تیری معرفت میرے لیے حیرت ہی حیرت اور استعجاب ہی استعجاب ہے۔ انسان اپنی تمام تر ظاہری اور باطنی صلاحیتوں اور نفسی استعدادوں کو بروئے کار لا کر اس کے حسن مطلق کا نظارہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ حیرت میں یوں گویا ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں، ما عرفنا کا حق کا معرفت کا ہے حسن ازل، ہم تجھے اس طرح نہیں جان سکتے جیسے تجھے جاننے کا حق ہے۔ رب کی معرفت کے باب میں بندہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے، معلوم شد ہیچ معلوم نشد، معلوم شد کہ ہیچ معلوم نشد، اس لیے کہ اپنی ذات کی کائنات میں وہ اسے دیکھتا ہے، اور قرآن بیان کرتا ہے اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ اپنے نفوس میں اس ذات کو دیکھتے نہیں ہیں؟ پھر بندہ جب خارج کائنات کی طرف دیکھتا ہے، اس کے جلووں کو ہر سو دیکھتا ہے، اور قرآن بیان کرتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، پھر اس کی معرفت کی لذت سے آشنا ہو کر پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بندے کا مقام حیرت اور مقام تحیر ابھی ختم نہیں ہوتا ہے کہ اس کو قرآن مزید متوجہ کرتا ہے، ابھی اور بھی اس کی معرفت کی
बड़ी बड़ी निशानियाँ तेरी कायनात अनफुस में, तेरी कायनात आफाक में हर तरफ मौजूद हैं। और कुरान कहता है, ऐ बंदे देख, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक वफ़ी अनफुसिहिम, हम अपनी निशानियाँ तुझे इस सारे आफाक में भी दिखाएंगे, खुद तुम्हारी ज़ात के अंदर भी दिखाएंगे। तो हर तरफ वो अपने रब की निशानियों को देखता है। इरफान इलाही की मंजिल पर जब बंदा पहुंचता है तो आलम तहय्युर में, आलम इस्तिजाब में गुम होकर यही कहता है, मन नमीदानम मन नमीदानम मन नमीदानम मन नमीदानम। और बाबा बुल्ले शाह की ज़बान में यूँ कहता है, इल्मु बस करी ओ यार, इल्मु बस करी ओ यार। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, इल्म इदराक के सारे दर्जों और सारी मंजिलों को तय करने के बाद इज़ारे इज्ज़ करके अपने कमाल को अल्लाह की बारगाह के बाबत पहुँच जाता है। और इल्म ये कहता है, फ़हाउना अल इज्ज़ो अंदर किल इदराके इदराकुन, बस इस मकाम पर असूल इदराक में इज्ज़ और नाकामी का नाम ही इदराक है। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी लफ्ज़ अल्लाह का एक और मादा इश्तिकाक बयान करते हैं। ये लफ्ज़ आलाहा से मुश्तक है, जिसका माना सुकून पाना है। इसलिए कहा जाता है, अलख तो इला फलानी ए सकन तो अलैहि, मैंने फलां से सुकून पाया। ज़ाते बारी ताला को अल्लाह इसलिए कहा जाता है कि बेताब दिल उसकी याद से सुकून और इत्मीनान पाते हैं। कुरान इस हकीकत की तस्दीक यूँ करता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान लो अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। और फरमाया दूसरे मकाम पर, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत कुलूबुहुम, जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल उसकी अज़मतो जलाल के तसव्वुर से लर्ज़ उठते हैं। गोया उनके जिस्म में बिजली की एक लहर दौड़ जाती है, उनके दिलों में अजीब कैफियत तारी होने लगती हैं। वो जब वरफ्तगी और जुनून की हालत में महबूब हकीकी का नाम सुनते हैं तो उनके दिलों में कब कभी तारी हो जाती है और इनके दिल लर्ज़ जाते हैं। वो माहिए बेआब की तरह तड़पने लगते हैं। उनकी आँखें उसकी याद में बरसना शुरू हो जाती हैं और उसकी याद में उनको उसके वसल के लिए बेचैन कर देती हैं। यही कैफियत ही हर लम्हा हर लहजा उनको सुकून ही सुकून देती हैं और उनके दिल मौला की याद में पिघलने लगते हैं। हुब्बे इलाही और इश्क़ इलाही की शमा उनके दिलों में भांबड़ मचाने लगती है। उनके दिलों की ये हालत हो जाती है। कुरान बयान करता है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो ईमान वाले अल्लाह से टूट टूट कर मोहब्बत करने लगते हैं। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, ये टूट टूट कर मोहब्बत करना ही तो इश्क़ इलाही है। इस हालत में आशिक को महबूब हकीकी के सिवा किसी और की तलब नहीं रहती। आल में आबो गिल में कोई हस्ती उसके नज़दीक ऐसी नहीं रहती जो उसे अल्लाह के सिवा हकीकी सुकून और इत्मीनान की दौलत अता करे और उसके बेकरार दिल को करार उसी की याद से मिलता है। गमे हयात के सताए हुए लोगों को लो उसी के दर से मिलती है। इस याद इलाही में इनके दिलों की कैफियत ये हो जाती है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये शब की तारीकी में उस महबूब हकीकी के लिए अपने पहलू अपने बिस्तरों से जुदा रखते हैं। इश्क़ इलाही में बिस्मिल की तरह तड़पते हैं। रातों की खलवत को उसकी याद की जलवत में बदल देते हैं। उसकी याद में रो रो कर अपना दामन आंसुओं से भगोते हैं। इश्क़ इलाही की आग को सर्द आहों से बुझाते हैं। इसी याद से इनको सुकूने क़ल्ब की
دولت میسر آتی ہے، جو اس راہ کا مسافر نہ ہو اس کو یہ ساری باتیں سمجھ نہیں آتی۔ جیسے کوئی جب تک پھل کھا نہ لے اس کا ذائقہ، اس کی لذت، اس کی شیرنی کا اندازہ اس کو نہیں ہو سکتا، جن کو اس کی یاد سے سکون ملتا ہے، قرآن ان کا تذکرہ یوں کرتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور دوسرے مقام پر بیان کرتا ہے وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ پچھلی رات اٹھ اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ اقبال کی روح اس مقام پر کہتی ہے عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گائی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس میں جلالت اللہ کا ایک اور مادہ اشتقاق بھی بیان کرتے ہیں کہ لفظ اللہ لفظ لاتن سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے بلند ہونا۔ وہ ذات جو اپنی ذات اور صفات میں ہر حوالے سے بلند ہو اسے اللہ کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ وہ ذات ہے جو ہر عجز سے، کمزوری سے بلند ہے، جو ہر نقص اور حرمان سے بلند ہے، وہ ذات جو ہر عیب اور خطا سے بلند ہے اور جو ہر ضرورت اور احتیاج سے بلند ہے، وہ ذات جو ہر مناسبت اور ہر مماثلت سے بلند ہے، وہ ذات جو ہر ایک کفر اور ہر ایک کے شرک سے بلند ہے، جو ہر ظلم اور معصیت سے بلند ہے، جو ہر انسانی وہم و گمان سے بلند ہے، جو تمام ممکنات اور محدثات سے بلند ہے، جو ہر مخلوق کی قوت ادراک سے بلند ہے، جو ہر ایک کی طاقت توصیف سے بلند ہے، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ اللہ ان تمام باتوں سے پاک اور بلند و بالا ہے جو اس سے متعلق یہ کرتے پھرتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، کسی چیز کا بلند ہونا اور اس میں ارتفاع ہونا یہ ایک اضافی امر تصور کیا جاتا ہے، اس کا تعلق مکان سے بھی ہوتا ہے، مگر اللہ کی ذات مکان اور اضافت مکانی سے بلند و بالا ہے۔ وہ عالم جہاں اس کے انوار کا، اس کے انوار ذات کا جلوہ ہے، عیاں ہے، اس عالم کو ہم عالم لامکاں کہتے ہیں، اور یہ کہنا بھی بطور مجاز ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی ذات اس سے بھی عالم لامکاں کہنے سے بھی بلند ہے، اس لیے کہ وہ فرماتا ہے انا مقون المکان ولیس لی مکان سوى الانسان فی رسالۃ الغوثیہ، فرمایا کہ میں مکان کو پیدا کرنے والا ہوں، میرا مکان سوائے انسان کے دل کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی میں فرمایا لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولیکن یسعنی قلب عبدی عبد المومن، فرمایا میں زمین و آسماں کی وسعتوں میں نہیں سماتا ہوں، بلکہ میں تو بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ اس لیے حضرت بابا بلے شاہ نے کہا مندر ڈھا دے مسجد ڈھا دے جو کچھ ڈھیندائی، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا ہی۔ حاضرین گرامی قدر، حضرت مجدد الفسانی اپنے اسی رسالہ تحلیلیہ میں لفظ اللہ کے معارف اور لطائف کا ذکر بڑے ہی خوبصورت انداز میں کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض محققین نے لفظ اللہ پر جو تحقیق کی ہے اس کے ذریعے اس میں جلالت لفظ اللہ کے بڑے ہی عجیب و غریب لطائف ہمارے سامنے آتے ہیں کہ لفظ اللہ کا ایک ایک حرف بامعنی ہے۔ اگر ایک حرف اس کی ذات وحدہ لا شریک پر، ایک ایک حرف اس کی ذات وحدہ لا شریک پر دلالت تامہ کرتا ہے۔ اگر لفظ اللہ سے فرماتے ہیں حرف الف کو ہٹا دیا جائے، حذف کر دیا جائے تو یہ للہ ہو جاتا ہے۔ قرآن لفظ للہ کا تذکرہ
یوں کرتا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے زمین و آسمان کے لشکر ہیں۔ اور فرماتے ہیں اگر للہ میں سے، لفظ للہ میں سے لام کو گرا دیا جائے، حذف کر دیا جائے، تو پھر یہ لفظ اللہ لاہو رہ جاتا ہے، پھر اس کا فقط لاہو باقی رہ جاتا ہے۔ قرآن اس لفظ لاہو کا بھی ذکر کرتا ہے، فرمایا لاہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اگر فرماتے اس لفظ لاہو میں سے صرف لام کو حذف کر دیا جائے تو پھر یہ ہو کی ضمیر مضمومہ باقی رہ جاتی ہے، جیسے کلمہ طیبہ میں ہے کہ لا الہ الا ہو الا ہوا کے کلمات، تو اس کے سوا فرمایا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہی وہ ہو ہے جس کا ذکر اہل طریقت، اہل روحانیت اپنے ہاں کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ کبھی اللہ ہو اور کبھی ہو کی ضربیں اپنے دل پر لگاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں لفظ اللہ کے ساتھ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اس وقت اللہ کو اس کی تمام تر صفات کے ساتھ بھی پکار رہا ہوتا ہے۔ لفظ اللہ کہتا ہے تو اس میں ساری صفات کا ذکر آ جاتا ہے، اور یہ خاصہ فقط اور فقط اسی لفظ اسم جلالت کو، اسم ذات کو حاصل ہے۔ اس لیے کلمہ طیبہ کے اندر اسی لفظ کو لایا گیا۔ اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی اس کلمے کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ذکر کرتے ہیں، اور اگر اس سلسلے کو میں بیان کرتا ہوں تو یہ طویل ہو جائے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شانوں کا ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کا روز ہوگا، آپ ہی لواء الحمد کی شان کے مالک ہوں گے، اور سب کے بنی آدم کے سردار ہوں گے۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانے والے آپ ہوں گے، اور ساری انسانیت کی شفاعت کرنے والے آپ ہوں گے۔ حاضرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے، آخر کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں، حضرت مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجددی فاروقی عالم اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کا روحانی فیض کم و بیش 400 سال سے جاری و ساری ہے، جنہوں نے اپنی حیات میں اپنی ساری مسائی کو اصلاح احوال کے لیے مرتکز کر دیا تھا۔ ان کی تقریر، ان کی تحریر، ان کی مجلس، ان کی صحبت، ان کی ارادت، ان کی سنگت کا مرکزی اور محوری نقطہ اصلاح ہی اصلاح تھا۔ اصلاح ہمیشہ بگاڑ کی ہوتی ہے۔ آپ کی اصلاح اسلام کی اصل تعلیمات کی بحالی سے متعلق تھی۔ آپ کی اصلاح حکومتی اور عوامی سطح سے خلاف اسلام شعار کو ختم کرنے کے حوالے سے تھی۔ اسلام کا اگر مختصر سے مختصر تعارف پیش کیا جائے تو وہ لفظ اللہ اور لفظ محمد میں آ کر مرتکز ہوتا ہے، اور ان دونوں ذاتوں پر ایمان کا، ان دونوں ذاتوں پر ایمان لانے کا نام مسلمان ہونا ہے۔ اور اگر اسی بات کو ایک جملے کی صورت میں بیان کیا جائے تو اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمہ طیبہ کے ذریعے ہم بیان کرتے ہیں کہ زبان و دل کے اقرار و تسلیم کے ساتھ اسلام اور ایمان کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ بقیہ سارے عقائد اور سارے اعمال انہی ذوات اقدس کے فرمودات اور احکامات میں پنہاں ہیں۔ اسلام کے عقائد و اعمال اپنے زمانے میں اصل حالت میں بحال کرنا اور ان کی قرآن و سنت کی روشنی میں اصلاح کرنا ہی شیخ احمد سرہندی کا احیائی اور تجدیدی کام تھا، جس کام کو خلق خدا نے قبولیت اور پذیرائی بخشتے ہوئے آپ کو مجدد اور مجدد الفسانی کے لقب سے یاد کیا۔ آپ کی اصلاح اور تجدید کا کام کسی ایک طبقے تک
محدود نہ تھا، آپ نے حکمرانوں کی بھی اصلاح کی، وزراء، مشیران اور حکومت کے تمام عمال کی بھی اصلاح کی، علماء اور صوفیاء کو بھی ان کے اصل فرض اصلاح کی طرف راغب کیا، عامت الناس کو بھی صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات سے روشناس کر کے ان کی اصلاح کی، غرض کہ آپ کی دعوتی اور تبلیغی مساعی اور آپ کی مصلحانہ کاوشوں سے معاشرے کا کوئی ایک طبقہ بھی محروم نہ رہا۔ اور آپ کے عظیم اصلاحی کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کو لوگوں کے سامنے اپنی تمام تر تفصیلات میں مثل آفتاب پیش کیا۔ آپ کو باری تعالیٰ نے اس امت میں حدیث مبارکہ کی روح سے جہاں مجدد بنایا، وہیں آپ کو جامع البحرین اور صلہ بھی بنایا، جس نے دریائے شریعت کو اور دریائے طریقت کو یکجا کیا اور دونوں میں اتحاد اور ادغام کیا۔ آپ ہی امت کو وحدت الوجود کی تنگنائی سے وحدت الشعود کی بحر بے قراں کی طرف لے کر آئے، اور اسی وحدت الوجود کی غلط تعبیر کر کے اکبر نے دین الہی ایجاد کیا تھا۔ آپ نے لوگوں پر واضح کیا خالق کی ذات مخلوق سے جدا ہے اور مخلوق اس کی ذات تک نہیں پہنچ سکتی۔ آپ خود اپنے منصب سے آگاہ تھے، اچھی طرح آگاہ تھے، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں مشقت کے لیے نہیں آیا، بلکہ میرے ذمے ایک محتم بشان کام لگایا گیا ہے، اور اسی کام کو آج ہم اصلاح و تجدید دین کہتے ہیں۔ اس اصلاحی اور تجدیدی فریضے کی وجہ سے آپ نے گوشہ نشینی کی زندگی بسر نہیں کی اور ارباب اقتدار کی اصلاح سے غافل نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے ایک مجاہد اور ایک مصلح کی طرح ساری زندگی بسر کی۔ اپنی زبان پر کلمۃ العدل عند سلطان الجاہر بلند کیا، اس لیے اصلاح اور تجدید میں رخصت نہیں بلکہ عظیمت کی راہ اختیار کرنا پڑتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے مقام رسالت کو صحیح معنوں میں اس امت میں زندہ کیا۔ حضرت شیخ مجدد نے مسلمانوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح اس کلمہ اسلام کے ساتھ اس طرح کی کہ جس کی خاصیت یہ ہے کہ جب ان کی اصلاح ہوئی تو کلمہ اسلام نے وہ اپنا پھل دینا شروع کیا۔ توتی اوقلاہا کل حین، جو ہر وقت عقیدہ اور عمل صاحب کا صحت بخش پھل دیتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے معاشرے کی اصلاح کے لیے ہر رخ پر، ہر جہت پر کام کیا، شریعت کو بادشاہ اور حکومت کے تابع نہیں ہونے دیا، بلکہ شریعت کو ان دونوں پر فائق رکھا۔ بادشاہ کی خوشنودی کی بجائے رب کی خوشنودی کو ترجیح دی۔ آپ نے حکمرانوں سے بغاوت نہیں کی، البتہ ان کی مسلسل اصلاح کی۔ علماء سے اختلاف ان کی ذات سے نہیں کیا، بلکہ ان کی رائے اور ان کے موقف سے کیا، اور علمی تبادلے میں دلیل کی قوت پر اپنا موقف قائم کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی کی ذات اپنے عہد میں دین کی آس، دین کی امید، دین کی آبرو اور دین کا مرکز و محور رہی ہے۔ باری تعالیٰ نے آپ کو اتنے کثیر مجددانہ کمالات سے نوازا ہے جن کا احاطہ اس کم وقت میں ممکن نہیں۔ فقط یہی کہا جا سکتا ہے ورق تمام ہوا اور مدہ باقی، سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے، مگر اس مدے باقی کو، اس بحر بے قراں کے سفینے کو بھی اقبال کے ان الفاظ میں شاید مقید کیا جا سکتا ہے۔ اقبال پکار اٹھا حضرت مجدد الفسانی کے تجدیدی اور اصلاحی کام کو دیکھتے ہوئے، فرماتے ہیں وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔